بہت مشکور ہوں اپنے امام جان محمد اکرم صاحب کا اور قاری حضرت علامہ مولانا قاری نوید صاحب، آپ کی محبت کا آپ کے حکم پر میں یہاں پر میری حاضری ہو رہی ہے۔ ان کی زیر صدارت بھی ہے قاری حضرت علامہ مولانا نوید قادری صاحب اشرفی صاحب۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ میں توڑا ذوق چیک کر لیا ہے تے گج واج کے انشاءاللہ میں ترانہ پڑھنا ہے، دوسرا سارے رال کے نال میرے پڑھنا ہے انشاءاللہ لطف آئے دا۔ میرے آقا علماء دا جمع کے پھر میری خوش قسمتی آپ دی موجودگی پڑھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میرے آقا دا فرمان ہے کہ جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل سے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ 10 نیکیاں، 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے، 10 اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ انشاءاللہ جتنا وقت دیا گیا ہے اس وقت میں اپنی حاضری کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ محبت نال اس یقین سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے آقا ہمیں سن رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب مقدرہ والا پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ وجدان سن وسلم علیہ یا جنہوں میرے آقا دے درود پڑھ کے سینے ٹھنڈ پہندی ہے محبت نہ پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کے در کا گدا ہوں میں کوئی عام نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھی وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑی معروف حمد باری تعالیٰ تو آغاز کرنا ہے، سارے اللہ دا ذکر کرنا ہے تے اپنا لطف اندوز ہونا ہے انشاءاللہ لطف آئے دا سب نے کہنا ہے اللہ ہاں بگڑے سارے کم بنوندا اللہ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ سارے آندھی گل بنوندا اللہ پہلا سوتے کرو سارے آندھی گل بنوندا اللہ سارے آندھی گل بنوندا اللہ سارے آندھی گل بنوندا محبت نہ سارے کہنا ہے سارے آندھی گل بنوندا اے بگڑے سارے کم بنوندا اللہ بولو بگڑے سارے کم بنوندا اللہ سارے آندھی گل بنوندا اے سارے آندھی گل بنوندا آئی سوڑی لا سارے آندھی گل بنوندا اے اللہ اللہ سارے آندھی گل بنوندا سجات کڑا کر کے نا سارے آندھی گل بنوندا اے اللہ 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 حق
اللہ 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 لا اللہ 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 اے بتا دے او ماریو رب نو یاد کرو اے بتا دے ماریو رب نو یاد کرو ستے گوئے لیک جگوندا اللہ سارے آدھی گل بنوندا اللہ ہاں بولو سارے آدھی گل بنوندا سارے آدھی گل بنوندا ہاں بولو سارے آدھی گل بنوندا جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا اللہ دے ولیاں نال پیار کردے نا دوویں ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ قاری صاحب تشریف فرمان ہے میں علماء دی بڑی عزت کرنا انہوں دی جتیاں سیدھا کرنے والا طالب علم ایک سٹوڈنٹ ہونے دی ناتے میرے واسطے بڑی خوش قسمتی کہ آپ دی موجودگی چ میری حاضری ہوندی پئی ہے میں اگر ایتھے کوئی مسٹری کرنی ہے تو منوں انہوں نے گائیڈ کرنا ہے تے اے بڑی وڈی گل ہے علماء دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ اساں اگر سب کچھ پایا ہے مطلب پیدا ہو بھی دے تے پھر بھی انہوں دی ضرورت ہے تے مرنا ہے تے پھر بھی انہوں دی ضرورت ہے انہاں دی قدر بڑی ضروری ہے ساڈے واسطے انہاں دا ادب کرنا ہے تے اے جان چ بھی انشاءاللہ بیڑے پار نے تے اس چ بھی آپ کو میں داد لینی ہے اللہ دے ولیاں نال جڑا پیار کردا کہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دے اج سی مطلب ذکر کرنے داتا صاحب گوس پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر کرنے آپ دے آستانے دے جانے ہیں لنگر کھانے ہیں انہوں نے سارا مقام کتھوں ملیا ہے جیڑا بندہ اللہ دا ورد کردا اللہ پاک انہوں کیڑا مقام دیندا توجہ فرمانا جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا اللہ اللہ دائے جیڑا اللہ اللہ میں کہنا جیڑا اللہ اللہ کردا تو میں کہنا جیڑا تسا کہنا اللہ اللہ جیڑا اللہ اللہ کردا اے جیڑا اللہ اللہ ہاں جیڑا اللہ اللہ او غوث پاک بن جاندے نے جیڑا اللہ اللہ او داتا صاحب بن جاندے نے جیڑا اللہ دائے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اونوں اپنا حرم وہوندا اللہ اے سارے آندھی گل بنوندا سارے دی گل بنوندا سارے آندھی گل بنوندا ہاں بولو سارے آندھی گل بنوندا وضحا واللیل اذا سجا یارو دس دیئے وضحا دی صورت یارو دس دیئے کہ سب تو پہلا ناد سنوندا اللہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے آندھی گل بنوندا سارے آندھی گل بنوندا ہاں بولو سارے آندھی گل بنوندا اللہ 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 سبحان جنہوں اللہ دی ہمیں سن کے سینے ٹھنڈ بھئی کہ سبحان اللہ بڑا خوبصورت کلام مدینہ کی شان میں
صاحب نے رل کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ایتھی رکھو شور نہ کرو تاکہ تھوڑا سمجھ آ جائے ہاں میں نا اج دی رات دا سب تو بڑا نعرہ شامل کیتا ہے الحمدللہ یہ منو سعادت حاصل ہوئی ہے یہ میں اپنی طرفوں مطلب لانا ہے وہ مطلب ایک ہوتا ہے مطلب طرز نال میچ کرنا تو میں انشاءاللہ کرنا ہے تو تساں گج کے دو ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے ہاں میں دن رات منگا میں اے ہو دعاواں جاواں مدینے مدینے میں جاواں جنہیں مدینے جانا دعا مانگنی ہے میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں دن رات منگا میں اے ہو دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کیمرہ مین بھائی نے ہاتھ کیچ کرنے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جنہوں شرم آمدی ہے نا او دے نال میری گل نہیں تے جیڑا حضور دے ٹکڑیاں تے پالدا تے پھر بھی حضور دا نعرہ نہیں لاندا تے اودی نال بھی گل بھی کوئی نہیں سجا ہاتھ میرے آقا دے ٹکڑیاں تے پلنے والا کہہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں دروداں دے گجرے صلاتاں دی ڈالی پڑھ پڑھ چڑھو دے نے لکھاں سوالی لکھاں سوالی میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں حق میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں جاواں مدینے مدینے میں جاواں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سونے دا روزہ نورانی نورانی غریباں دا راکھا کرے میزبانی کرے میزبانی جیدہ دل کردہ میں مدینے جاواں اب زمزم پیواں تے کھجوراں کھاواں او ہاتھ چوک کے کہہ لے پیواں اب زمزم کھجوراں میں کھاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے مدینے میں رایا وے مدینے جان والیا عرضاں سناوی جا کے میریاں میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں رایا وے مدینے جان والیا عرضاں سناوی جا کے میریاں میریاں عرضاں سناوی جا کے میریاں دکھ سارے اپنے بھی دل وال کہہ دئی ایک دیواری نا ساڈا بھی تو لے لئی رب کہنے غیرہ شالا تیریاں کہنا بہنا ہے عرضاں سناوی جا کے تیریاں میریاں عرضاں سناوی جا کے تیریاں رایا وے مدینے جان والیا عرضاں سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ
जश्न मिलाद मुस्तफ़ा उलमाए अहल सुन्नत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारी आज की बज़म के हमारे खुसूसी मेहमान इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा क़ादरी साहब हमारी दावत पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हम दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और मैं हज़रत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दावत पर वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। हमारी मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से अहले मोहल्ला बल्कि पूरी बस्ती की तरफ से अहलन व सहलन मरहबा। माशाअल्लाह नाते पाक पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे भाई मोहम्मद सुफियान क़ादरी साहब। माशाअल्लाह साढ़े अपने ज़िले दे कारी साहब बयान करने वाले भी साढ़े ते अलहमदुलिल्लाह मेज़बान भी पढ़ने वाले भी गुजरात दे आप दी मौजूदगी च भी खुश किस्मती मेरी क्योंकि हुण कारी साहब तशरीफ फरमा हो गए नहीं तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं लम्मी तवील हाज़री पेश करा। एक एक दो दो अशार पेश करना तो इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी इजाज़त चाहवांगा। सोना ए दरबार मदीने वाले दा वेखण चलिए कार मदीने वाले दा। सारे मदीने वाले दा कहना है शर्माओ ना, जिन्हों शर्म आउंदी ओ उठ के चला जाए, जिन्हों मेरे ज़ूर दी नात सुन के मदीने दी शान सुन के सीने ठंड पैंदी जरा लब खोलो। वेखण चलिए कार मदीने देदा बोलो बोलो वेखण चलिए कार मदीने वाले दा। सोना है दरबार मदीने वाले दा वेखण चलिए कार मदीने वाले दा। वेखण चलिए कार मदीने वाले दा। सोना है ओ हर शै ओदी सोनिए, सोना है ओ हर शै ओदी सोनिए। सोना है हर यार मदीने वाले दा वेखण चलिए कार मदीने वाले। वेखण चलिए कार मदीने वाले दा। मदीना सोना 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 मदीना सोना 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 मदीना सोना 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 मदीना सोना। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 आ बोलो बोलो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फैसले ओथे हुंदे कुल जहाना दे, फैसले ओथे हुंदे कुल जहाना दे। लगदा ए दरबार मदीने वाले दा वेखण चलिए कार मदीने वाले। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वेखण चलिए कार मदीने वाले दा वेखण चलिए कार मदीने वाले दा। सोना ए मन मोना ए आमीना तेरा लाल जी कवे सादिया वारी जान। हज़रत दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दा बचपन बयान फरमांदियां ने, आप नूं गोद च लै के आंदियां ने सोना ए मन मोना ए आमीना तेरा लाल जी कवे सादिया वारी। किन्ना
سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال جی کبھی سادیا واری جان ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھب دی جاوے تک کہ مستی نینا والی ہوش بھی اڑ دی جاوے ہوش بھی اڑ دی جاوے تار گئی تھا ٹھار گئی او دی سونی سونی چال جی کبھی سادیا واری جان میرے آقا دا کمی پڑھ لے سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال جی کبھی سادیا واری جان زلف دے ہر ہر کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے ویکھ کی صورت آقا ویکھ کے تیری صورت آقا کافر کلمہ بولے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں ہاتھ فزاج لہراؤ تو کہو تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا ہاں تیریاں کیا باتاں اللہ انہوں کسی دا محتاج نہ کرے جڑے رال کے پڑے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں سیاراتا تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں اُد کالے کالے وال جی کرے سادیا واری جاواں دو شعر صحابہ دی شان دو شعر تاجدار ختم نبوت ایک شعر منو بھائی نے حکم کیتا ہے کیونکہ وہ حمد سی ہوندہ آغاز تے ہوندہ ہے ایک مطلب ترتیب ہوندی ہے تو میں دی محبت میں پڑھ دینا ہوں میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں عطا کار ہوں مولا اللہ میں بندہ آسی ہوں عطا کار ہوں مولا اللہ لیکن تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں مولا اللہ لیکن تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں مولا اللہ لیکن تیری رحمت کا کرم سے بابا ساغے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا میں طلبگار ہوں مولا اللہ تیرا ہوں فقط تیرا میں طلبگار ہوں مولا اللہ سبحان صاحب اشارہ لگے نہیں کرنا ٹائم ہے نہیں میں دو شعر میں کیونکہ گل عمدیاں کیتی سی ایک صحابہ دی شان ایک ادھر کٹا دیتا ہے مطلب ایک تاجدار ختم نبوت ہے میری جات سے میں حضرت صاحب کو دعا لینی ہے آپ دی موجودگی چ میں پڑھ لنا سارے جڑے میرے آقا دے چوں یاراں نال بلکہ پورے صحاب نال پیار کر دینا انہاں دے نوکراں دے بھی نوکر نے او ذرا کہو سبحان اللہ صحابہ دا ذکر سننا چاہندے ہو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ
دے سناواں او مرزا جیلمی میں تے رتبے صحابہ دے سناواں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں او کوئی چلدا ہے جلے میں جلاواں ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے میں تے رتبے صحابہ دے سناواں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں سونے نبی دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے نے چار بڑے سونے نے او میں تے نعرہ حق چار یار لاواں ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے میں تے رتبے صحابہ دے سناواں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں نعرہ تحقیق اج دی رات دا سب تو بڑا نعرہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اچھا جتھے بھی نعرہ لگیا ہے نا اوتھے نے لا کے رکھ چھڑیا تسی یہ بھی خاموش بیٹھی ہو نہ بکنے والے نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد میری حاضری کمپلیٹ ہے تسانج فضا جی ہاتھ کہنا ہے تے نعرہ لانا تے میں مائک چھڑنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اللہ پاک سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ سب کو سن اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ جی بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم جناب محمد سفیان قادری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ نے جس شوق سے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ یہ محفل پاک بڑی محبت سے سجائی ہے ہماری پورے اہل محلہ نے سب دوستوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھے انداز کے ساتھ بڑی محبت سے نوازا سب نے بڑا اچھا تعاون پیش کیا ہے اور شوق کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے محترم ہمارے پیارے بھائی حاجی محمد انور صاحب کراچی والے انہوں نے 10,000 روپے اس محفل پاک کے لیے ہمیں پیش کیے ہیں اور اسی طرح ہمارے محترم محمد نذیر رحمانی صاحب ہیں انہوں نے 5,000 روپے پیش کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محترم میر فیصل نذیر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی 5,000 روپے پیش کیا ہے اور ہمارے مہمان خصوصی محترم میرے بڑے پیارے بھائی محترم میر محمد ساجد صاحب جو یہاں محفل پاک کی رونق ہیں اور بڑے شوق والے بندے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے 20,000 روپیہ محفل پاک کے لیے پیش کیا ہے 20,000 روپیہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے دیکھیے پیسہ ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مال جن کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے کچہری میں بھی تو خرچ ہو جاتا ہے لڑائیوں میں تھانوں میں خرچ ہو جاتے ہیں پیسے خوش نصیب وہ بندے ہیں جن کے روپے اللہ کے گھر میں خرچ ہوتے ہیں جن کے روپے نبی پاک کے ذکر کی محفلوں میں خرچ ہوتے ہیں اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ
یہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اللہ برکت ہی دیتا ہے۔ جنہوں نے جس جس شوق کے ساتھ دیا ہے اللہ ان کے شوق کو سلامت رکھے اور ان کے رزق میں کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ باقی بھی پورے محلے نے ماشاءاللہ بڑا تعاون کیا ہے، بڑے شوق کے ساتھ سب نے ہماری مسجد انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا۔ میں سب کا جی ماشاءاللہ، تو میں یہ سب کے لیے آپ سب کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ یہ شوق ہے نا جو یہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے، یہ قبول ہوتا ہے۔ اور جیسا شوق ہوتا ہے، دیکھو کئی لوگوں کو ناچ گانے کا شوق ہوتا ہے، کئی لوگوں کو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ذکر کرنے سننے کا شوق ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ شوق دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جن جو لوگوں نے ہماری پوری بستی نے ماشاءاللہ یہ اہتمام اس ہماری مسجد انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں سب کا فردن نام تو نہیں لے سکتا، وقت اور بھی زیادہ لگ جائے گا، سب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ سب کو دونوں جانوں کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی محترم استاذ العلماء استاذ القراء محترم جناب قاری محمد سلیمان قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 2-4 منٹ میں ہمیں 1-2 بات بھی سنائیں اور پھر ساتھ ہی وہ علامہ صاحب کو دعوت دیں اور پھر ساتھ انشاءاللہ تعالی خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے بہت ہی معزز و محترم استاذ القراء مولانا قاری محمد سلیمان قادری صاحب کو۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کی یہ خوبصورت بزم کا اس خوبصورت مسجد کے اندر خوبصورت لوگوں کے درمیان انعقاد کیا گیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری نوید احمد قادری اشرفی مدظ اللہ العالی اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے انتہائی قلیل وقت کے اندر خوبصورت بزم کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، ذکر خدا کرنا سننا، ذکر مصطفیٰ کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اس سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کے باغ دنیا کے اندر تو نہیں ہیں، یہ تو جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، وہ محفل ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ یہ جو بانیان محفل ہوتے ہیں دراصل یہ محسن ہوتے ہیں۔ یہ کتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پر یہ محفل نہ سجتی تو انہوں نے کسی چوک چراہے کے اندر بیٹھا ہونا تھا، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہونا تھا، دنیاوی گپ کے اندر وہ جو ہے اپنا وقت صرف کر رہے ہونا تھا۔ لیکن یہ بانیان محفل جو ہے یہ محسن اس لحاظ سے ہے کہ چوک چراہوں سے اٹھا کر ہمیں اللہ کے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری چیز کہ پھر مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے، اور مسجد جو ہوتی ہے خدا کی قسم یہ مسجد بھی جنت ہے۔ مسجد بھی بولو، ساری بولو، کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کائنات کی بساط لپیٹتی جائے گی، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین کی بساط لپیٹتی جائے گی، آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن ایک مسجد ایسی اس کائنات کے اندر چیز ہے کہ جس کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ میرا رب جبرائیل امین سے فرمائے گا کہ اس مسجد کو جتنی بھی کائنات کے اندر مسجدیں ہیں
ان مسجدوں کے ٹکڑوں کو اٹھاؤ اور میری جنت کے اندر لگا دو، میری جنت کے اندر لگا دو۔ تو خدا کی قسم اگر مسجدیں فنا نہیں ہو سکتی تو مسجدیں آباد کرنے والے بھی فنا نہیں ہو سکتے۔ اگر مسجدیں فنا نہیں نہ ہوں گی تو مسجد والے بھی فنا کبھی نہیں ہوں گے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے علاقے کی شان، ہمارے علاقے کا فخر حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید قادری اشرفی صاحب۔ خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ ائمہ کرام بہت سارے ہمارے علاقے کے اندر، لیکن ان کا خاصہ پتہ کیا ہے؟ جس چیز سے میں بڑا راضی ہوں، بحمدہ تعالی صبح کے وقت نماز فجر کے بعد بلا ناگا یہ درس قرآن دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور بحمدہ تعالی ایک مرتبہ قرآن کی مکمل تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ مرحلہ یہ جاری و ساری ہے، یہ آپ کے علاقے کے اندر یہ انمول قسم کا تحفہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو مسجدیں بنانے والے ہوتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی مجالس کے اندر کہ جن کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ جنت کے باغوں میں سے کھانا پینا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے باغوں میں سے کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس طرح کی مجالسوں میں آتے ہو تو پھر روحانی غذا حاصل کیا کرو، روحانی غذا حاصل کیا کرو۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، دین کا، قبلہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بھی ہے، یہ ہمارے فخر ہیں۔ اس طرح کے علماء کم ملتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ یہ قاری محمد نوید قادری اشرفی صاحب کی وساطت سے یہاں پر یہ حضرت صاحب تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اونچی بات سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرا نبی سچا ہے تو ابو بکر صدیق بن گیا۔ میرے نبی کی کلاس کا منیٹر ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، میرا نبی سچا ہے، ابو بکر آیا صدیق بن گیا۔ میرا نبی دلیر ہے، عادل ہے، عمر آتا ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ میرا نبی شرم و حیا کا پیکر ہے، عثمان آتے ہیں ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ اور میرے نبی کو میرے رب نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کائنات کے سارے علوم کی چابیاں میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ مولا کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ خاصہ ہے مولا کائنات کا کہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم پوچھو، خدا کی قسم تم جو کچھ بھی پوچھو گے میں رب کی عطا سے تمہیں ضرور بتاؤں۔ اور ایک بات یہ عرض کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا، مولا کائنات کی بارگاہ میں کسی کافر نے سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جناب یہ بتائیں کہ تم مسلمان جو ہو اپنے مردے کو دفناتے ہو، اور کافر جو ہیں یہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں، دونوں انسانی ہیں، لیکن وہ جلاتے کیوں ہیں؟ تم دفناتے کیوں ہو؟ تو ایک ہی جملہ دیا، ایک ہی جملہ دیا، یہ جملے کی گر سمجھ آ جائے گی تو پھر اپنے مقدر پہ ناز کرنا۔ ایک ہی جملہ دیا، اور جملہ کیا تھا؟ فرمانے لگے جو کچرا ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے،
جو کچرا ہوتا ہے اس کو بولو جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم خزانہ ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں کسی اور کا نہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہوا، ہم امت مصطفیٰ میں ہیں، اور امت مصطفیٰ کے اندر جب ہم شامل ہیں تو پھر تقاضا یہ ہے غلامی مصطفیٰ کا کہ ہم نہ صرف محب مصطفیٰ بنیں بلکہ ہم اتباع مصطفیٰ بھی کریں۔ اور اتباع مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنا لیں، اور نبی کی صورت جیسی اپنی صورت بنا لیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اتباع مصطفیٰ کی بھی توفیق عطا فرمائے بلا تاخیر بلا تمہید۔ آج کی بزم کے مہمان خصوصی میری مراد ہمارے مسلک کے پاسبان، میری مراد عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی احمد رضا قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور اپنے معزز مہمان کی آمد سے قبل نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے۔ ایک شعر کے بعد کہ وہ اس حوالے سے ہے کہ خدا کی قسم حضرت صاحب بڑی زور سے تشریف لائے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ محفل میں آئے روبرو آئے، وہ محفل میں آئے روبرو آئے، گفتگو کی لے کے جستجو آئے، وہ محفل میں آئے روبرو آئے، گفتگو کی لے کے جستجو آئے، دلوں کی کھیتیاں شاداب کر دیں گے، وہ خطاب فرمائیں گے کمال کر دیں گے۔ وما علینا وسلك بنا السبيل الأسلم وصلى ربنا وبارك وسلم على دافع البلاء والوباء والأعداء والظلمات والقحط والمرض والألم سيدنا ومالكنا ومحبوبنا محمد مالك الأرض ورقاب الأمم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والفيد والجود والعطاء والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن